إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 23 مئی 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 176 میں ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو اگلی امتیں گزر چکی ان میں بھی پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تھا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور نہیں آتا تھا کوئی رسول کسی بھی امت کے پاس مگر یہ کہ الا کانوا بہ یستہزئون کہ وہ قومیں اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی. والعیاذ باللہ تعالی. اصل میں یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مشرکین عرب مس بیہیو کر رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے جب انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے دعوت حق بلند کی توحید کی دعوت پیش کی تو ان کی امتوں نے ان کا یوں ہی مذاق اڑایا. چند لوگ ہی تھے جنہوں نے حق قبول کیا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. بالکل اس طریقے سے ہم گمراہی کو داخل کر دیتے ہیں مجرمین کے دلوں میں. یعنی جو خود گمراہی کمانا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر بھی لگ جاتی ہے. جو حق کی طرف آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی راہیں کھول دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. یعنی ایسی راہیں کھولیں گے کہ ہر راہ جو ہے اس صراط مستقیم تک پہنچانے میں اور اس الٹیمیٹ کامیابی یعنی جنت تک پہنچانے میں ان کے لیے معاون ہوگی. کسی کے لیے کوئی معاملہ جو ہے وہ حق تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا, کسی کے لیے کوئی اور معاملہ. اور اس کے برعکس جو لوگ جان بوجھ کر حق سے اناد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اس کا ذکر ہے. اسی لیے میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے, تقریباً 6-6.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 103, 104 A, B اور C, جس میں 200 آیات تقریباً کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر خود گمراہ نہیں کرتا, ورنہ معاذ اللہ اللہ کے اوپر ظلم لازم آئے گا. اور اللہ تعالیٰ تو عدل فرمانے والا ہے. انسان خود اپنے لیے گمراہی خریدتا ہے. بالکل اس طریقے سے کہ جو شخص سردیوں کی سخت رات میں اگر ننگے پاؤں کسی ننگے ٹھنڈے فرش پر پھرے گا اور اس کے بعد وہ بیمار ہو جائے تو وہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتا. وہ خود مجرم ہے, اس نے خود ایسے اسباب اپنے لیے پیدا کیے. لا یؤمنون بہ. وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وقد خلت سنت الاولین. اور اس سے پہلے اگلوں کی بھی یہی سنت یہی روش گزر چکی ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو.
تو ان سے اگلے بھی جو مجرمین گزر چکے انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر ان پر اپنی ڈیوائن مہر لگائی اور ان کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوئی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے، یعنی یہ جو ہمارے پروفٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے دروازے کھولے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی ٹینجیبل فارم میں انہیں نظر آئے کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر ان کے سامنے کتاب لے کر اترے تب یہ ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایسا بھی ہو جائے، اگر ہم ان کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیتے، نہ ان کے لیے بلکہ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، بلکہ ایسا معاملہ کر دیتے کہ وہ ہر وقت اس پر چڑھتے اور اترتے رہتے، یعنی آسمان تک ہم سیڑھی بھی لگا دیتے اور یہ ان کے سامنے حق واضح کر دیتے، تب بھی انہوں نے حق قبول نہیں کرنا تھا اور کیا کہنا تھا؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو پھر یہ ضرور یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو چلا دیا گیا ہے، یعنی کوئی لیم ایکسکیوز انہوں نے گھڑ لینا تھا، دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، یہ وہ والی بات ہے۔ اور وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ وہ باپ بیٹا جا رہے تھے، ساتھ ان کے گدھا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک جگہ سے جب وہ گزرے تو بعض لوگوں نے ان پر یہ آواز کسی کہ بھائی کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ گدھا ان کے ساتھ ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں، گدھے پر سواری کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے گدھے پر سواری کی، ان میں سے ایک نے، باپ نے یا بیٹے نے، سپوز پہلے باپ نے سواری کی، تھوڑی دور آگے گئے تو کچھ اور لوگ ملے، انہوں نے کہا کتنا یہ گستاخ بیٹا ہے کہ آپ دیکھو کہ اس نے جو کتنا یہ ظالم باپ ہے، جو خود تو سوار ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے۔ تو وہ باپ ادھر گیا، اس نے اپنے بیٹے کو گدھے کے اوپر سوار کر دیا۔ تھوڑی دور آگے گئے تو پھر ایسا معاملہ ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کتنا گستاخ بیٹا ہے کہ یہ خود جو ہے یہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور باپ اس کا جو ہے وہ نیچے ہے، پھر وہ دونوں چڑھ گئے گدھے کے اوپر، لیکن آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ تھوڑی دور گئے تو بعض لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں، دیکھو کہ دونوں ایک معصوم سے گدھے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ انسان جب کوئی بات ماننا نہ چاہے، حق اس کے سامنے بالکل عیاں بھی ہو جائے، تو وہ حق بات کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی کوئی لیم ایکسکیوز گھڑ لے گا، کبھی کوئی لیم ایکسکیوز۔ اس لیے یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اکثر لوگ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مانتے، بات قبول نہیں کرتے۔ واللہ جو شخص گمراہی پر ہے نا، وہ خود سے گمراہی پر ہے، اس پہ جب حق کھلتا ہے وہ حق خود ہی قبول نہیں کرتا، اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ بات حق ہے، لیکن پھر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور کبوتر اگر یہ آنکھیں بند کر کے سمجھے کہ بلی غائب ہو گئی ہے، تو بلی غائب نہیں ہوئی، وہ اس کی گیچی مڑوڑے گی، آ کے اس کی گردن مروڑ کے لے جائے گی۔ تو جس وقت انسان کو حق بات پتہ چلے اسی وقت قبول کر لینی چاہیے، اور یہی اہل حق کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار تعریف کی ہے اسی بنیاد کے اوپر، وقالوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، اطاعت اختیار کر لی، آئیں بائیں شائیں پھر وہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے حق قبول نہیں کرنا تھا، انہوں نے اس وقت بھی یہ کہنا تھا ہماری تو نظر بندی ہو گئی ہے، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ یہ ابھی تک متشابہات ہیں، یہ ان سین چیزیں ہیں، یہ کون سے برج ہیں یہ ابھی تک سائنس اس کی تحقیق میں نہیں پہنچی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، یعنی کوئی دیکھے آسمان کی طرف تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اب رات کے وقت اگر یہ امیجن کریں کہ ستارے نہ ہوں تو آسمان کی طرف کسی نے بھی نہیں دیکھنا۔ آسمان کی مثال اس اندھیری کوٹڑی کی چھت کی سی ہوگی جس میں آپ نے سامان تو اپنا رکھا ہوگا لیکن کبھی اس کی چھت کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ آسمان کی خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اس آسمان کو ناظرین کے لیے، یہ ناظرین کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے ستاروں کی شکل میں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت بھی فرمائی ہے ہر مردود راندہ درگاہ شیطان سے،
یعنی شیطان کی بھی ذریت ہے، ایک تو وہ بڑا ابلیس ہے، پھر اس کی بھی آگے اولاد بھی ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے۔ صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے، اور یہ ایک متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون، اس طرح خون کی گردش کی طرح انسان کے ساتھ وہ دوڑتا ہے انسان کے جسم میں۔ اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے، شیطانی وسوسے اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 83A اور 83B، اس میں نے یہ ساری احادیث بتائی ہیں۔ اور صحیح مسلم میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان اٹیچ ہے، ہر ابن آدم کے ساتھ۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے، ایک جن، شیطان جو ہے وہ جن ہے، سورۃ الکہف میں آ بھی جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور اس کو میرا مطیع کر دیا، اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت میں اس روئے ارض پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہ ہو اور اسے برائی کی طرف مائل نہ کرے۔ اب وہ خوف خدا کی وجہ سے بچ جائے وہ الگ چیز ہے، البتہ جو 100% گارنٹی بچنے کی ہے وہ صرف پروفٹ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں امام اسے بنائیں کہ جن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، تو امام اس کو بنانا چاہیے کہ جس کی گارنٹی اللہ نے خود لی ہے کہ اسے کبھی گمراہی نہیں آئے گی، وہ کبھی بہکے گا نہیں، وہ کبھی شیطان کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس آسمان کو شیطان جو مردود بارگاہ ہیں ان کے خلاف محفوظ کر دیا ہے، کہ شیطان جب بھی پرواز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنات جو ہیں فرشتوں سے کوئی خبر اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے یا جنات جو ہیں ان کی طاقت انسان سے بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرآن حکیم میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آگے آ بھی جائے گی، قصہ آدم اور ابلیس بھی اب شروع ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تو اس میں جو جنات کو آگ کی لپٹ سے اور انسان کو مٹی سے، ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، البتہ فرشتوں کا نور سے پیدا ہونا وہ صحیح مسلم کی حدیث میں۔ تو ان کی پرواز ہے، ان کی طاقت ہے، یہ جو ہے وہ بڑی اونچی بلندی تک اڑ جاتے ہیں، ان کو آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے سانس لینے کے لیے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے جو کیمسٹری ہے بالکل ڈیفرنٹ بنائی ہے، ان کی ڈومین بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور بس اوقات انسان کے اندر بھی یہ حلول کر جاتے ہیں، اتنی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن ایسی طاقت نہیں ہے کہ یہ دنیا کا نظام درم برم کر دیں، جس طرح کہ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں، خصوصاً ہمارے پنجاب کے کلچر کے اندر ہر گھر یہ سمجھتا ہے ہمارے اوپر جنات کا کوئی قبضہ ہو گیا، تعویذ دھاگے ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر صرف ایک دروازہ بند کر دیں، اس کو کنڈی بھی نہ لگائیں، صرف دروازہ پھیر دیں یوں، تو شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، جنات وہ دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اور یہ جو سمپل کنڈی ہے، جیسے انسان کے لیے کنڈی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے، ورنہ تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے۔ ورنہ تو آپ روزانہ اخبارات میں سن رہے ہوتے کہ آج اتنے بینک جو ہیں وہ جنوں نے لوٹ لیے ہیں، پیسے نکال کے بھاگے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے قبضے میں جن ہے، حالانکہ وہ خود جنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، اصل میں جنات ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو کہ بھئی آپ جو اتنے غریب 10-10 روپے 20-20 روپے لوگوں سے اکٹھے کر رہے ہیں، ایک بینک ہی لوٹ لیں، تو اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کی لمیٹیشن رکھی ہوئی ہے، وہ اس خاص لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن البتہ جہاں تک اڑنے کا تعلق ہے، ہزاروں کلومیٹر سفر کرنے کا تعلق ہے، ان کو کسی گاڑی کی، کسی جہاز کی ضرورت نہیں ہے، خود اڑ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس سولر سسٹم میں وہ آتے جاتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کی حفاظت فرمائی ہے شیطان مردود جو شیاطین ہیں ان سے، کہ وہ فرشتوں سے کوئی خبر نہ اچک لیں، وہ آ کے پھر نجومیوں کو بتا دیں، اور نجومی آدھا سچ آدھا جھوٹ ملا کر وہ پہلی خبر مشہور کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو مستقبل کی خبریں پتہ چلیں۔ بسا اوقات وہ اچکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، بجز اس کے کہ جب وہ چوری چھپے سن لیں کوئی فرشتوں کی بات، تو ایسی صورت میں فاتبعه شهاب مبین، تو ایک جو آگ کا شعلہ ہے، شہاب ثاقب جو ہے، وہ
ان کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے، یعنی ان کے اوپر وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، جن کو ہم میٹرائٹس بھی کہتے ہیں، شہاب ثاقب۔ یہ اکثر کبھی رات کے اندھیرے میں بڑی تیزی سے ایک شعلہ یوں جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ پتھر جو ہے ہماری یہ ایٹماسفیئر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایئر کی ریزسٹنس کی وجہ سے اس کو آگ لگ جائے گی، بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے اور بڑی سپیڈ سے وہ ظاہر ہے داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو پتا ہے وہ جو اسپیس شٹل بھی کولمبیا ایک دفعہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جل گئی تھی، صرف ایک اس کی جو ہیٹ کو ریزسٹنس دینے والی ٹائل تھی وہ اکھڑی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ زمین کی اس فضا میں داخل ہوئی تو وہاں پر آگ لگی اور سب لوگ مر گئے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھر جو داغے جاتے ہیں شہاب ثاقب کی فارم میں ستاروں سے ان شیاطین کے اوپر، تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، سائنٹیفکلی ہم اس کا کوئی پروف نہیں دے سکتے، صرف اتنی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شہاب ثاقب آتے ہیں، اور سائنٹسٹ مانتے ہیں اس بات کو، ظاہر ایسٹرونومی کی فیلڈ ہے یہ، کہ آسمان پہ ستاروں سے اس طرح کے پتھر ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ اب وہ کیوں ٹوٹ کے گرتے ہیں، وہ کس طرح اپنی گریوٹی چھوڑتے ہیں، یہ اس کو سائنس پھر بحث نہیں کر سکتی۔ سائنس بس اتنی بات کرے گی کہ اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ نیچر کا فزیکل فینومینا ہے۔ ہمیشہ جو چیزیں ہیں وہ بلندی سے اترائی کی طرف آتی ہیں ڈیو ٹو گریوٹی، تو کہتے ہیں گریوٹی قوت کشش ثقل کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف آتی ہیں۔ یہ گریوٹی کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ ہر چیز کا الٹیمیٹ جواب، بلکہ کہنا چاہیے گاڈ از دی ایکسپلینیشن آف آل دا ریئلٹیز ان دس یونیورس۔ گاڈ ہی ایکسپلینیشن ہے، اللہ ہی ایکسپلینیشن ہے ہر اس طرح کی فزیکل فینومینا آف نیچر کی الٹیمیٹ۔ اب زلزلہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس ہل جاتی ہیں، اچھا جی وہ کیوں ہلتی ہیں؟ اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر الٹیمیٹلی۔ اسی تو ہم کہتے ہیں وہ سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی جو ان چیزوں کو ڈسٹرب کرتا ہے اپنی مشیت کے مطابق، یہ اس کے اختیار میں ہے ساری چیزیں، یہ وہ فرماتا ہے۔ تو شہاب ثاقب آتے ہیں، یہ ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ ریزن کیا ہے اس کی؟ الٹیمیٹ ریزن گاڈ ہی ہے ان تمام چیزوں کی، جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں۔ تو یہ اس کا ذکر یہاں پر آیا کہ یہ شہاب ثاقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو کہ فرشتوں سے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان خبروں کو۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس کو بچھونا بنایا اور گاڑ دیے اس میں پہاڑ۔ یعنی زمین جو ہے وہ ہر وقت حرکت میں ہے، اس کی تین بڑی بڑی موشنز تو ہیں، ایک اپنے محور کے گرد ہے، اور اسی طریقے سے ایک اس کی سورج کے گرد موشن ہے جو 365 دنوں میں مکمل ہوتی ہے، ریوولوشن، اور پھر پورا نظام شمسی بھی جو ہے وہ بھی موومنٹ کر رہا ہے۔ ایک ستارہ ہے سٹار ویگا، اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے، یعنی آپ اگر 5 سیکنڈ تک گنے تو 1000 کلومیٹر زمین اور پورا نظام شمسی طے کر چکا ہے 5 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر۔ تو اس طرح کے سارے فیکٹس میں نے بتائے ہیں۔ مسئلہ نمبر 60 میں Who is Allah in the light of latest scientific facts، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ تو یہ اتنی بڑی موومنٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے تو وہ تقریباً بنتا ہے 2 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر، اتنی تیزی کے ساتھ زمین ریوالو کر رہی ہے، اپنے محور کے گرد جو ہے وہ موو کر رہی ہے۔ اب اتنی سپیڈ سے ایک چیز موو کر رہی ہے، اس میں اگر امبیلنس ہوگا تو ظاہر ڈسٹربنس ہوگی۔ اب یہ ویل بیلنسنگ بھی گاڑیوں کی کروائی جاتی ہے، ذرا سا بھی امبیلنس ہو تو وہ ٹائر ہلنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے ویٹس لگائے جاتے ہیں اس کے کناروں کے اوپر سرکمفرنس پہ، تاکہ اس کی وہ ساری جو سینٹریپیٹل فورس ہے اور سینٹریفیوگل فورس ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، پھر وہ ٹائر بالکل سیدھا چلنا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کرۂ ارض پر یہ ویٹس اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے سٹیبلائزنگ ایفیکٹ کے طور پر پہاڑ زمین پر گاڑ دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر شے جو ہے وہ ایک مقررہ اندازے کے مطابق، موضوع اندازے کے مطابق اگائی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، اور اس طرح اس کو بیلنس کیا ہے
کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ اگر ان کی پروڈکشن ایک ضرورت سے زیادہ ہو جائے، مثلا یہ اب جو سانپ ہے، اس کے جتنے انڈے ہوتے ہیں اگر ان سارے سانپ ہی وہ زندہ بچ جائیں تو دنیا میں صرف سانپ ہی ہوں. تو ایسا ایڈجسٹ کیا ہے چیزوں کو. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں جو بکریاں ہیں یا گائے ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ذبح کر کے کھائی جاتی ہیں، ان کی پروڈکشن بڑی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان کے، لیکن یہ چیزیں بھی دنیا سے ختم نہیں ہوتی. تو ہر چیز کو بڑے اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے. اسی طریقے سے سمندروں میں جو مخلوقات ہے وہ تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. یعنی ایک جو نارمل ویل مچھلی ہے، ایک ویل مچھلی، اس کی ایک وقت کی خوراک 500 کلو گرام گوشت ہے. چھوٹی ویل مچھلی، یہ بڑی ویل مچھلی کی بات نہیں ہو رہی. اور پیسیفک اوشن کے اندر یعنی بحر الکاہل میں اور اٹلانٹک میں، بحر اوقیانوس میں اور بحر الہند کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسی ویلز بھی موجود ہیں کہ ایک ایک ویل کا جو حجم ہے وہ 11 افریقن ہتھنیوں کے برابر ہے. افریقہ کی 11 اگر ہتھنیاں ہوں، یعنی 11 ہاتھی ہوں افریقہ کے بڑے بڑے، تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی جن کا ٹنوں ٹن خوراک ہے، وہ کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ. ہر شے کی خوراک، بیکٹیریا سے لے کر ایک بڑی ویل مچھلی تک. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت روئے ارض پر جو مخلوقات کی سپیشیز کی تعداد ہے وہ 2 ملین ہے، 20 لاکھ. یعنی اگر آپ صرف سپیشیز گننی شروع کر دیں نا جو ہمیں فزیکلی نظر آ رہی ہیں، حیوانات کی، نباتات کی، یعنی گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مینا، انسان، خچر، اس طرح آپ گننا شروع کریں نا تو 20 لاکھ سپیشیز ہیں. پھر ہر سپیشیز کی تعداد اربوں خربوں میں. آپ دیکھ لیں تقریباً 6-7 ارب تو انسان ہی ہیں روئے ارض کے اوپر موجود ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین پر حشرات الارض جو ہے، یعنی یہ جو زمین کے کیڑے ہیں، صرف کیڑوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر روئے ارض پر بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین کیڑے دے دیے جائیں، 20 کروڑ، یعنی تقریباً یہاں جتنے 80-100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو بھی ایک ایک بندے کو 20 کروڑ میں کیڑے دینا شروع کر دوں، 20 کروڑ، اور اس طرح 6-7 ارب انسانوں کو یہ بانٹے جائیں نا تب بھی کیڑے اس سے زیادہ ہیں، حشرات الارض. اور آپ سوچ نہیں سکتے باقی کیا کیا مخلوقات ہیں، ان امیجنیبل ڈیٹا ہے. تو ان ساری مخلوقات کا زندہ ہونا یہاں پر اتنی فائن ٹیوننگز کے ساتھ، ان کی زندگی برقرار، سورج کے ذریعے ان کی خوراک کا بندوبست، اور یہ پورا بیلنس سسٹم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بڑے موضوع اندازے کے مطابق ان چیزوں کو ایڈجسٹ کیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے رزق کا سامان بھی رکھ لیا ہے. وَبَلْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں جن کو تم روزی نہیں دیتے. یہ تو آپ میرا مسئلہ نمبر 103 سن لینا، جس میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے ارض کے اندر اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر، مسئلہ نمبر 103، کہ کیا کیا پوٹینشل رزق اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا اس کے اندر رکھ دیا. دنیا میں ایسے پلانٹس موجود ہیں، ایسے پودے جو مینڈک کھا جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں، یعنی مینڈک کیسے کھاتے ہیں؟ خود چل کے تو مینڈک کا شکار نہیں کر سکتے. ان کے پتوں کی شیپ ایسی ہے کہ مینڈک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ان پتوں کے یعنی پتوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کوئی لیسدار مادہ ہے، جب کوئی بھی کیڑا اس کے اندر جاتا ہے تو اس میں پھنس جاتا ہے، اور مینڈک جب جو ہے اس کو کھانے کے لیے اس میں آتے ہیں تو وہ فوراً پتا بند ہو جاتا ہے، اور وہ پتا جو ہے یعنی وہ پودا جو ہے وہ پورا اس کو ہضم کر جاتا ہے. ایسی ایسی مخلوقات ہیں. اور اسی کا ذکر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم ان کے منہ میں رزق ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں پیٹھ پہ تو نہیں رزق لادا ہوا اس پودے نے، اس کے منہ میں رزق پہنچ رہا ہے. یعنی سائنٹسٹ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس روئے ارض پہ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو. 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا اگر آپ کھانا بنائیں اتنا سا بنتا ہے، تو اس کے اوپر بھی مخلوقات ہیں. ہمارے یہ جسم کی کھال کے اوپر بھی لاکھوں بیکٹیریا ہیں جو پل رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم سے کیا. یہ ساری چیزوں کو ٹائنیس ڈیٹیل تک اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہے، اور اس زمین میں ہی ان کی معیشت کا
معاملہ کر دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے بے شمار خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، لیکن ہم ان کو ایک اندازے کے مطابق دنیا پہ اتارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے ڈیوائن سٹوریج میں تو انلمیٹڈ خزانے موجود ہیں، جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، لیکن ہم بقدر ضرورت دنیا کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اتارتے رہتے ہیں۔ ایون اس زمین کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور ہو رہی ہیں، یعنی یہ جو مٹی کا تیل ہے اور پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے، 1748 سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی انرجی کی ریسورس ہماری زمین کے اندر موجود ہے۔ یعنی آج 300 سال بھی نہیں ہوئے تیل کا پہلا کنواں امریکن جو اسٹیٹ تھی پنسلوینیا، اس میں 1748 میں دریافت ہوا، آج ہے 2015، یعنی ابھی 300 سال بھی نہیں ہوئے انسان کو زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ پتا چلا ہے۔ تیل جس کے اوپر، جس کو بلیک گولڈ آج ہم کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کی معیشت اس پہ چل رہی ہے۔ یعنی آج تیل اگر زمین کے اندر چلا جائے، دفن ہو جائے، ختم ہو جائے تو سکون ہو جائے دنیا کے اندر۔ یعنی ادھر سے ہم لوگ جو اسلام آباد نوکری کرنے جاتے ہیں، اسلام آباد والے لاہور جاتے ہیں، لاہور والے کراچی جاتے ہیں، یہ ساری موومنٹ ختم ہو جائیں، اپنی اپنی لوگ بکریاں پالیں اور اپنے اپنے گندم اگائیں، سکون سے جتنے آنے اتنے ہی بیٹھے رہیں۔ یہ تو تیل کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا، جتنی ہلچل دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا سورس رکھا تھا، اور پھر انسان نے اسے ایکسپلور کیا، پھر آئی سی انجنز بنائے، اور آج آپ دیکھ لیں دنیا پوری کی پوری تیل پہ، ایک دن کے لیے پیٹرول کا مسئلہ ہو جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے موٹر سائیکل، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو نازل کرتے ہیں ایک مقررہ تعداد کے مطابق، ایک معلوم اندازے کے مطابق کس وقت نازل کرنا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقح، جو کہ بوجھل ہوتی ہیں ہوائیں۔ یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے، ہمیں تو بوجھل ہونا ہواؤں کا ایک حوالے سے صرف پتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ بادلوں کو لے کر پھر رہی ہوتی ہیں، یعنی پانی کی وجہ سے ہوا بوجھل ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے کا پولن گرینز کا جتنا معاملہ ہے اور نباتات کا یہ میل اور فیمیل کا سسٹم جو ہے، یہ بھی ہواؤں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ بیج جو ہے کتنی کتنی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں، ایسے پودوں کے بیج، اور ہواؤں کی وجہ سے طے کرتے ہیں۔ ہم وہ بچپن میں بھی پکڑا کرتے تھے ایسے بیج جو اڑ رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ایسا سسٹم ہے کہ وہ دیکھنے میں تو روئی لگ رہی ہے، لیکن اس کے بالکل سینٹر میں ایک بیج ہے جو ہوا کی وجہ سے اڑتا اڑتا کتنے کتنے کلومیٹر دور تک جاتا ہے۔ تو یہ ہوا جو ہے وہ بوجھل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ سارے معاملات فرمائے۔ اور آج اگر آپ دیکھ لیں یہ ہوا کے اندر ہی جو خاصیت ہے، فورس آف بوئنسی جو ہے، قوت اچھال، اسی کی وجہ سے آج ایروپلین ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو اس طریقے سے کنٹرول کیا ہے۔ اور اگر یہ فزیکل فینومینا روزانہ بدلنا شروع ہو جائیں تو کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ یعنی آج اگر ہوائی جہاز جو ہے اس کو یہ ہوا سپورٹ کر رہی ہے، کل نہ کرے تو ہمارے ہوائی جہاز وہیں پڑے رہ جائیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اللہ ہی اڑا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رولز بنائے ہیں۔ زمین پر اگر گاڑیاں چل رہی ہیں تو اس فرکشن کی وجہ سے چل رہی ہیں جو زمین اور ٹائر کے درمیان ہے۔ اگر وہ فرکشن ختم ہو جائے تو تسی جناب گاڑی چلا کے دسو، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی بہت بڑی چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ روئے ارض پر زندگی کی گارنٹی جو ہے وہ یہ واٹر ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم اس پانی کو تمہیں پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم ایسے پانی کا ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی پانی کا ذخیرہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ یہ آخری نمبروں پہ چلائیں اور سارے پنکھے چلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، یعنی انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پانی سٹور کرے۔ آپ دیکھیں اس روئے ارض پر تقریباً 2/3 زمین جو ہے وہ پانی ہے، 2/3، خشکی صرف 1/3 ہے، 2/3 جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خزانہ کیا، اور پھر یہ خزانہ آپ دیکھیں یہ کس لیول کا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی تپش کی وجہ سے اسی خزانے کو ایویپوریٹ کیا، سمندر کے پانی کو ایویپوریٹ کیا، اور وہی پھر گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر،
تو یہ گلیشیئرز جو پانی کو سٹور کرتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور پھر برف، وہ جو گلیشیئرز کی برف ہے وہ سورج کی تپش کی وجہ سے پگھلتی ہے، اور وہیں سے یہ ہمارے سارے دریا چلتے ہیں. یعنی یہ برف نے سٹوریج کی ہوئی ہے پانی کی، برف کی فارم میں، گلیشیئرز کی فارم میں، اور اس کو پگھلانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے پہ لی ہوئی ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے. اور پھر وہ سورج کی روشنی جو ہے جب اس کو پگھلاتی ہے تو زمین کے اوپر بھی پانی جو ہے وہ دریاؤں کی شکل میں چلتا ہے، اور زمین کے نیچے بھی پانی جو ہے سوتوں کی شکل میں. یعنی ہمارے یہ پاکستان میں پنجاب کے اندر تقریباً 10,000 تربیلا ڈیم کی کیپیسٹی کے برابر سالانہ پانی ہم زمین سے نکالتے ہیں. 10,000 تربیلا ڈیم، یعنی آپ ایک تربیلا ڈیم کو رو رہے ہیں نا، 10,000 تربیلا ڈیم کے برابر پانی ہم زمین سے نکالتے ہیں. یعنی زمین کے اندر اتنا خزانہ ہے پانی کا. اور یہ زمین کے نیچے بھی جو دریا بہ رہے ہیں یہ گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے، اور زمین کے اوپر بھی دریا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وما انتم لہو بخازنین، اور تمہاری یہ کیپیسٹی اور کمپیٹنسی نہیں تھی کہ تم پانی کا ذخیرہ کر سکتے. یہ واٹر سائیکل جو ہے یہ ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. وہاں سمندر کی فارم میں ذخیرہ کیا ہے، سمندر سے یہاں لا نہیں سکتے تھے تو اللہ نے خود بندوبست کیا ہے. وہ ایپوریشن ہوتی ہے اور وہی پانی جو ہے وہ گلیشیئرز کی اور بارش کی فارم میں نازل ہوتا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے. پھر اس کو پگھلانا بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو اس کام میں لگا دیا ہے. اس روئے ارض پر زندگی کی سب سے بڑی گارنٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورج ہے. اسی کی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے پودے بھی اپنی خوراک تیار کرتے ہیں فوٹو سنتھسس ضیائی تالیف کے ذریعے، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا واٹر سائیکل چل رہا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم ہی وارث ہیں اس سارے خزانے کے. یعنی ایک وقت آئے گا اس زمین پر کل من علیہا فان، ہر شے جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی. وارث کون ہوگا؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ پیچھے بچ جانے والے. اللہ ہی وارث ہوگا. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو کہ قہار ہے، اسی کی بادشاہت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں ان تمام مخلوقات کو جو گزر چکی اور ان تمام کو جو آئندہ آنے والی ہیں ہمارے علم میں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی یہ نشانیاں تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جب اتنی بڑی بڑے میں نے کام کیے ہوئے ہیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو زندہ کرنا اور مارنا اور لوگوں کا ریکارڈ رکھنا. جب اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے کیے ہوئے ہیں، اور یہ تو ابھی موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں نا، ابھی سائنس کی برکت سے جو آج ہمیں جس طرح حقیقتیں کھلی ہیں. ایک انسان کے اندر اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں، انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو جو سٹیبل فارم میں رکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے. اس کا 2 قدموں پہ چلنا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے. یہ ہمارے دماغ کے اندر ایک لیکوڈ ہے جو اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے. اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو ہم چل بھی نہیں سکتے، ہم اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو تھوڑے بہت اختیارات ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ودیت کیے ہوئے. وہ تو آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا کہ ایک انسان کے جسم میں خلیوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، کروڑوں میں بھی نہیں ہے، اربوں میں بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے. 100 ٹریلین، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیے ہر بندے کے جسم میں ہے. اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی لگے ہوئے ہوں تو ان درختوں کے پتوں کی جتنی تعداد ہے وہ 100 ٹریلین ہے. یہ ایک بندے کے خلیے ہیں. 100,000 ارب، 1 ارب گرنے کے لیے 28 سے 30 سال چاہیے اگر 24 گھنٹے آپ گنتے رہے تو یہ 100,000 ارب. پھر ان خلیوں تک آکسیجن کے ذریعے آکسیجن پہنچنا خون کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں 1,00,000 کلومیٹر نسوں کا جال بچھا دیا. زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں ایک بندے کی اگر نسیں یوں جوڑی جائیں ایک بندے کی. ان کے ذریعے جو ہے وہ تقریباً 10,000 لیٹر خون روزانہ ہمارا دل پمپ کرتا ہے. 10,000 لیٹر. اتنی موٹریں لگانی پڑے. خون کی وسکوسٹی تو پانی سے کتنی زیادہ ہے.
خون پمپ ہوتا ہے اور ایک ایک خلیے تک خوراک پہنچتی ہے، پھر خلیوں کی ڈویژن ہوتی ہے، وہ ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے. یعنی ورنہ تو ہر جگہ کینسر ہی نظر آئے اگر یہ چیزیں ٹائنی اس ڈیٹیل تک کنٹرول نہ ہوئی ہو. تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود کنٹرول کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کسی کو زندہ کرنا ہے، کسی کو موت دینا. اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہر چیز موجود ہے. اب یہاں سے بھائیو قصہ آدم اور ابلیس شروع ہونے لگا ہے، جس میں نے بڑی ڈیٹیل سے آلریڈی ریکارڈنگ کروائی تھی، تقریباً 2 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان، یہی ٹرائنگل بنتی ہے، اللہ، انسان اور شیطان. مسئلہ نمبر 79 سورۃ الاعراف میں بھی چونکہ قصہ آدم اور ابلیس بڑی ڈیٹیل سے آیا تھا، وہاں پر میں نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا تھا. یہاں پر بھی کافی ڈیٹیل سے اس واقعے کا ذکر ہے. تقریباً قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. 2-3 جگہ پر تو بڑی ڈیٹیل سے آیا ہے، جس میں سے ایک سورۃ الاعراف ہے، دوسری سورہ صاد، اور تیسری یہ سورہ الحجر. اس کے علاوہ سورۃ الکہف میں بھی ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر ہے، اور کئی صورتوں میں ذکر ہے. لیکن جو ڈیٹیل ذکر والے مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی. حَمَإٍ مسنون، ایسا گارا جو کہ خشک ہو کر بدبودار ہو چکا ہو اور وہ کھنکنا شروع کر دے خشکی کے بعد، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. اچھا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں انسان کی پیدائش کے لیے. تراب کا لفظ بھی استعمال ہوا، یعنی مٹی. پھر طین کا لفظ بھی، طا یا نون، طین. طین ایسی مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ڈال کے اسے گوندا گیا ہو. پھر طین اللازب بھی استعمال ہوا ہے. طین اللازب وہ مٹی ہے کہ جسے پانی میں گوندا جائے اور پھر اس مٹی کے اندر آرگینک کمپاؤنڈ کوئی ڈال دیا جائے، جسے ہمیں پنجابی میں توڑی کہتے ہیں. توڑی ڈالی جاتی ہے نا، اگر یہ توڑی نہ ڈالی جائے تو مٹی جب گیلی ہوگی، خشک ہو کے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. اس کے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑے بن کر، جنہوں سے پنجابی کھریپڑ کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے فارم میں پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو پھٹنے سے روکنے کے لیے جو ابھی بھی گاؤں ایریا میں جو لپائی کی جاتی ہے نا گھروں کی، تو اس میں وہ توڑی ڈالی جاتی ہے. آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ توڑی، جس کی وجہ سے فرمنٹیشن کا عمل ہوتا ہے. اور وہ جو تین ہے پانی ڈالی ہوئی مٹی، وہ تین لازب بن جاتی ہے. گوندی ہوئی مٹی جو لیس دار ہو، اس میں لیس کا پھر عنصر شامل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جب اس کی لپائی کی جاتی ہے تو دھوپ لگنے سے وہ پھٹتی نہیں ہے. ورنہ آپ کہیں پر دیکھیں کیچڑ ہو مٹی والا، اور جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے ٹکڑے مٹی کے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہی کام مکانوں کے ساتھ شروع ہو جائے تو مکان جو ہے وہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس توڑی کی وجہ سے، آرگینک کمپاؤنڈ کی وجہ سے جو فرمنٹیشن ہوتی ہے، وہ ہے طین اللازب. اور پھر اس کی اگلی سٹیج ہے جو یہاں پر آئی ہے، صلصال من حمأ مسنون، ایسی مٹی سے جو کھنکھناتی ہو، جو پہلے بدبودار سیاہ گارا تھی. یعنی وہی طین اللازب جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے جب بالکل خشک ہو جائے اور کھنکھنانا شروع کر دے، یعنی اس کو آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں. اور ایسی چیزوں کے ساتھ باقی مختلف چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں. تو یہ مٹی ہے بیسیکلی جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا آگ کی لپٹ سے. یہ موم بتی جلائے نا، اس کا فلیم ہے، اور فلیم کے اوپر ایک ان سین فلیم بھی ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. اس کی نوک کے اوپر والا حصہ، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی آگ جلنے کی وجہ سے، لیکن وہاں پر ہیٹ جو ہے وہ اپنی خاص ہیٹ وہاں پر دھوئیں کی ہوتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے من نار السموم، ایسی آگ جو کہ دھواں نہیں تھی، وہ آگ کی لپٹ بالکل اس کا اوپر والا پورشن فلیم کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں انسان بنانے والا ہوں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو کہ پہلے بدبودار
گارا تھی، کیچڑ تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تو جب میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں اس میں اپنی جانب سے کوئی روح، اپنی طرف سے خاص روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب کے سب گر پڑنا سجدے میں. فسجد الملائکۃ کلہم تو سب کے سب فرشتے گر پڑے سجدے میں، اجمعون اکٹھے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا. یہاں پر دو شائبے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں دیا ہے، آیت نمبر 50 کے اندر، 50 نمبر. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ ابلیس جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وہ فرشتہ نہیں تھا. دوسرا شائبہ یہ ہے، اشکال یہ ہے کہ اگر وہ جن تھا تو پھر جنوں کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں ہوا، حکم تو فرشتوں کو ہوا ہے. چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ اسی جماعت میں شامل تھا تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ایک کلاس میں اگر 50 لڑکے ہوں اور ایک لڑکی ہو، اور ٹیچر کے آنے پر جو ہے وہ مانیٹر کہے کہ بوائز سٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ استاد کے استقبال میں لڑکی نے نہیں کھڑا ہونا. وہ تغلیب کا قاعدہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو ڈومیننٹ ہوتا ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. قرآن میں بھی آپ اکثر دیکھیں کہ مذکر کے صیغوں کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کرنا، یہ ڈومیننسی. تو اس وقت چونکہ سارے فرشتے تھے، ڈومیننٹ فرشتے تھے، ان میں ایک یہ جن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سب کے سب کو حکم دیا، اور پھر اس کا وہ معاملہ بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اس سے پوچھا ہے. کہ ہو سکتا ہے جیسے کہ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اسلام پہ اعتراض کرنے والے کہ اس کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو اگر حکم نہ ہوا ہوتا تو وہ کہہ دیتا یا اللہ تو بنو تو کہ ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کیا ہے، ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا؟ اب اس نے تو نہیں یہ کہا کہ یا اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، مجھے تو دیا ہی نہیں تھا، یہ نہیں اس نے کہا. اس نے کہا قال لم اکل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، وہ کہنے لگا کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں ایسی ہستی کے سامنے سجدے میں گر پڑوں. ظاہر یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا، جو اگلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہو گیا. وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. تو پہلے یہ سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کے لیے ہو جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں ایسے شخص کے لیے سجدے میں گر پڑوں جو بدبودار گارے سے جسے پیدا کیا گیا ہے. قال فخرج منها، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا. یعنی تجھے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا میرا مالک میرا خالق اللہ ہے، اس نے جو مجھے حکم دیا میں اس کی پیروی کروں. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو بے شک تو مردود بارگاہ ہو چکا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا، یعنی شیطان کو ہم ملعون بھی کہتے ہیں نا، کہ یہ مایوس ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت بین کر دی ہے اس کے اوپر. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ اے اللہ پھر تو مجھے بھی مہلت دے دے اس دن تک جس دن کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک. قال فانک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنے شاہانہ انداز میں فرمایا کہ ہاں تجھے پھر مہلت دے دیتا ہوں میں، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کی کہ جس کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ایک خاص مخصوص وقت ہے وہ قیامت کا. تو اب اس نے وہاں پر ایک ورڈک دی، یہ بڑی خطرناک ورڈک ہے اور ہمیں بھی اس کو بڑے غور سے اپنے اس دشمن کو پہچانا چاہیے. قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا. اب دیکھیں وہ اپنی گمراہی کا وبال اللہ پر ڈال رہا ہے اس حوالے سے کہ یا اللہ تو نے مجھے ازمائش میں ڈالا کیوں؟ اگر ازمائش میں نہ ڈالتا تو یعنی بھئی چیک کیے بغیر تو پتہ کیسے چلے گا کون فرما بردار ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی چیک کرنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے،
جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. آزمائش کے بغیر تو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون حق والا ہے اور کون باطل والا ہے. تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈال کر جو گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کو خوشنما بنا دوں گا، زمین کو کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو خوشنما بنا کر پیش کروں گا انسان کے سامنے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا اور کافی حد تک وہ اس دعوے میں کامیاب ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. میں نے مسئلہ نمبر 79 میں بھی ڈیٹیل سے بتایا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اکثر لوگوں کو گمراہ پھر کر بھی دیا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جنہیں تو خود چن لے، مخلص کر لے. ایک لفظ ہے مخلص، مخلص ہوتا ہے اخلاص شو کرنے والا. ایک ہے مخلص جسے اللہ خود اپنے لیے خالص کرے. وہ تو بچیں گے، باقی سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو میری طرف آنے والا بالکل سیدھا راستہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میں اپنے بندوں پر تجھے کوئی زور نہیں دوں گا. یعنی یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تیرے خاص بندے ہی بچیں گے، تو ایسا نہیں ہے، میں کسی بندے پہ تجھے کوئی زور نہیں دوں گا. اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا اس آیت کی وجہ سے کر رہا ہوں جو سورہ ابراہیم میں ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کہ شیطان قیامت والے دن پھر کہے گا انسان سے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، کہ مجھے دنیا میں تجھ پر کوئی زور نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں صرف تجھے بلاتا تھا. اور بلا تو مؤذن بھی رہا تھا نیکی کی طرف، بلا تو کتنے نیک لوگ بھی رہے تھے، بلا رہے تھے نیکی کی طرف. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تو نے میری دعوت قبول کر لی. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو آج مجھے مت ملامت کر، آج اپنی جان کو ملامت کرو. تم نے میری دعوت قبول کی تھی، میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا زبردستی. ٹینجیبل فارم میں کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہ میں تینوں مسجد نہیں وڑن دینا، انج نہیں کدے ہونا. اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے، ایسا بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہے نہ شکری کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کسی بندے پر تیرا زور نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود ہی تیری پیروی کر کے گمراہ ہو جائے نا، اس کا معاملہ تو الگ ہے. جڑا آپ ہی مرنا چاہے تو وہ دا معاملہ الگ ہے. میں زبردستی نہیں تجھے کرنے دوں گا، دعوت سے آگے اگلی بات نہیں ہوگی، صرف دعوت دے سکتا ہے تو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک پھر ان سب لوگوں کا وعدہ الٹیمیٹ شیاطین کا اور ان انسانوں کا جو شیاطین کی پیروی کریں گے وہ ہوگا پھر دوزخ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور اس دوزخ کے ہیں 7 دروازے، 7. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے اس کا حصہ مخصوص ہے. یعنی 7 دروازوں سے وہ ٹپیکل لوگ داخل کیے جائیں گے جو دوزخ تک پہنچنے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ پھر الٹیمیٹلی یہ انجام ہونے والا ہے. بہرحال ابھی اس میں کئی ٹاپکس رہتے ہیں، یہ یہاں پر قصہ ختم نہیں ہوا، لیکن قرآن پاک کا یہ پورشن یہیں پر کنکلوڈ ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 79 میرا ضرور سنیے، 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. اللہ، انسان اور شیطان، جہاں پر میں نے سارے کراس ریفرنسز ایک جگہ پر بیان کیے ہیں. پھر آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں تو جنت کے 8 دروازے ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اب بھائیو،
اگلی آیات جو ہیں بڑی اہم ہیں، جہاں پر میں نے کچھ امپورٹنٹ گفتگو بھی کرنی ہے، اسی پہ ہم کنکلوڈ کریں گے۔ پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک، اور اسی پہ انشاءاللہ ہمارا درس بھی آج کنکلوڈ ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب دوستیوں کا ذکر ہوا تو اس کے بعد سائملٹینیس کنٹراسٹ جنتیوں کا ذکر۔ بے شک پرہیزگار جو لوگ ہیں وہ جنتوں میں باغات کے اندر آباد ہوں گے، ایسے باغات جہاں پر چشمے ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور انہیں حکم ملے گا اللہ کی طرف سے داخل ہو جاؤ جنت میں خیر و عافیت کے ساتھ۔ اب سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا کی جائے گی فرشتے کے ذریعے کہ جنتیوں اب تمہیں مبارک ہو، اب یہاں پر تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کی رضامندی۔ یہی چار چیزیں انسان کو چاہیے، بوڑھا نہ ہو، بیمار نہ ہو، موت نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کی رضامندی ملے۔ اللہ اکبر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کوئی کینہ ہوگا، غل ہوگا ایک دوسرے کے بارے میں۔ اخوانا، پھر وہ بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین، اور تکیوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اگر دنیا میں دو مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رنجش ختم فرما دے گا قیامت کے دن۔ اس آیت پہ میں ڈیٹیل سے بھی گفتگو بھی کروں گا، پہلے یہ اگلی آیات پڑھ لیں۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، ہمیشہ پھر وہ جنت میں رہیں گے۔ نبی عبادی، نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبادی، خبر دے دیجئے۔ نبی کہتے ہیں عبادت، مجھے میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، عبادی نبا خبر کو کہتے ہیں۔ میرے بندوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ضرور غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی صرف رحمت رحمت نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، نہیں، یہ دیکھ لیں۔ نبی، خبر دے دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں۔ لیکن یہ بات بھی کان کھول کر سن لو، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اس کی رحمت کی امید پر اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی کہ جو مرضی کرتے رہو، اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرام خور ہیں، بے ایمان ہیں، ٹھگ ہیں، بے نمازی ہیں، اسی بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھنا، یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب دی امت تو سانو انجی قبول کر، یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کی ضرورت ہر بندے کو ہے، پیغمبروں کو بھی ضرورت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جرت کی انہوں نے، کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو رحمت کی تو ضرورت اللہ کے محبوب کو بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اعمال بھی پرفیکٹ ہیں۔ تو رحمت تو سب کو ضرورت ہے۔ رحمت کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کی بغاوت کی جائے اور پھر رحمت پہ امید رکھی جائے، نہیں۔ رحمت کا کنسیپٹ وہی ہے جیسا کہ ایک کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہاں سے فصل نکلتی ہے۔ اب اگر کوئی کسان جو ہے وہ بیج ہی نہ بوئے، ہل ہی نہ چلائے اور کہ جی بارش ہوگی خود بخود نکلے گا، تو چاڑ چنگاڑ ہی نکلے گا، گندم نہیں نکلے گی۔ تو اس طریقے سے اعمال کا بیج بونا ہوگا، تقوی کی اس کے اندر آپ کو وہ ہل چلانا پڑے گا، پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے جنت میں جانے کا سبب بنائے گا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔
لیکن یہ جو قرآن پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا. وہ جو قرآن کے دائیں ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے ڈاڈے نے, بڑی سخت سخت گلاں کرتے ہیں. تو اب یہ اب دیکھ لیں, یہ اپنی طرف سے بات ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیجئے کہ بے شک میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے. ڈر جاؤ. اچھا بھائیو, یہاں پر بڑی ایک امپورٹنٹ آیت آئی ہے جنتیوں کے حوالے سے, سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور ہم نکال دیں گے اہل جنت کے سینوں میں سے جو کینہ ہے ایک دوسرے کے خلاف. اخواناً علی سرر متقابلین, وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے. کیونکہ اگر دل میں کسی کے خلاف کینہ موجود ہو پھر انسان آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. تو جنت چونکہ وہاں پر خوشی کا ہی مقام ہے, تو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل پروٹوکول رکھا ہے. اسی آیت سورۃ الحجر آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا, یعنی ان کو پروانہ جنت کا مل جائے گا, تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر اللہ تعالیٰ انہیں روکے گا, اور پھر جو ان کی آپس کی جو چپشیں ہوں گی, آپس کی جو ناراضگیاں ہوں گی دنیا میں کسی بھی وجہ سے, دو اہل ایمان کی ہو سکتی ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے کینہ دلوں سے نکال دے گا اور پاک صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بالکل کلیئر ہے. اور اسی طرح کی آیت ملتی جلتی سورۃ الاعراف میں بھی آتی ہے 43 نمبر آیت, کہ ہم جنتیوں کے دلوں سے یہ کینہ ایک دوسرے کے خلاف نکال دیں گے. اور یہاں پر تو بڑا کلائمیکس ہے اس کا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے تکیوں پر. اگر کینہ نہ نکلا ہو جنت میں تو دونوں پہنچ جائیں گے, آمنا سامنا نہیں کر سکتے. جو المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے, جو ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے حسینیت, جو رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں آخری قول یہی ہے ابراہیم نخعی کا, جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں صحیح سند کے ساتھ, کہ وہ کہتے ہیں اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا, اور بالفرض اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دیتا, اور بالفرض میں جنت میں داخل بھی ہو جاتا, تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں رسول اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو میرے حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. دیکھ کس لیول کی بات انہوں نے کی ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ, المتوفا 96 ہجری, بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں, بہت بڑے یہ تابعی ہیں, اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں. ان کے شاگرد تھے حماد بن ابی سلیمان, اور ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفا 150 ہجری. تو وہ دلوں سے اللہ تعالیٰ قدورت نکال دے گا, تبھی جنت کے اندر فائدہ ہوگا. تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ کے اندر بھی موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے, کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور ہم دور کر دیں گے ان کے دلوں کی کدورت جو آپس میں ہوگی, اخواناً علی سرر متقابلین, یہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح. یہ آیت پڑھتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے سیدنا علی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن عفان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے, کہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی غل رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہم سے یہ دور کر دے گا. سیدنا عثمان, سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے, اب اس پہ میں بات کروں 1 گھنٹہ اور چاہیے. یہ میں نے حدیث اس لیے بیان کی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفا 14 اپریل 2010 عیسوی, جن کو میں اپنا استاد بھی مانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ویڈیوز سے بہت کچھ لرن کیا ہے,
اس حوالے سے. باقی میں کوئی باقاعدہ ان کا شاگرد نہیں ہوں، نہ میں نے کہیں دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے کبھی تنظیم اسلامی جوائن کی ہے، نہ کبھی جماعت اسلامی. کوئی بھی علمی شخصیت ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں. باقی غلطیاں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار صاحب کو. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 جو اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کی وساطت سے اس کی کلیریفیکیشن دے دوں کہ وہ انہوں نے حدیث غلط بیان کر دی تھی. انہوں نے یہی حدیث بیان کی لیکن ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، یا ان کی اس اعتبار سے ایکسپرٹیز نہیں تھی اس فیلڈ کے اندر. یہ ہو سکتا ہے، یعنی اب میں پروفیشنل انجینئر ہوں لیکن ڈاکٹری کی فیلڈ میں کس حد تک پروفیشنل ہو سکتا ہوں، وہاں پر میری کمزوری موجود ہوگی. تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں، اور وہ خود مانتے بھی تھے. بلکہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی 13 جون 2008 کو جمعے کے دن، 2-2.5 گھنٹے کی ان سے ڈیٹیل ملاقات ہوئی، تو اس میں انہوں نے خود کہا کہ اختلافی موضوعات جو ہیں ان میں میں بالکل امی ہوں، حدیث کی فیلڈ میں میں امی ہوں، اور یہ باتیں ان کی ریکارڈڈ بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میری ساری کی ساری جو محنت ہے وہ قرآن کی فیلڈ میں. تو ظاہر ہے جب پھر امی ہے تو اس سے پھر اس طرح کی غلطی ہو جائے گی. تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا علی کا قول تو پیش کیا، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ سیدنا علی نے کہا کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث میں الفاظ ہیں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیثیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ المتوفی 774 ہجری وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لے کر آئے ہیں، اور اس میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا نام ہے، اصحاب جمل کا نام ہے اور سیدنا عثمان کا نام ہے. تو یہ میں کلیریفیکیشن دے دوں اس حوالے سے کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے غلطی ہوئی. اور چلیں یہ اس اعتبار سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ میں کوئی ان کا مقلد نہیں ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہے. جہاں پر علمی اختلاف ہوگا غلطی کسی کے بھی ہوگی، بڑے کے بڑے سے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس علمی اختلاف کی وجہ سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. جب صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو کوئی 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی یا ان کا کوئی مرتبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. مرتبہ اپنی جگہ، غلطی 100 بسم اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی غلطی ہوئی، وہ بھی صحابہ تھے، غلطی ان سے بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا، کوئی توہین نہیں سمجھا اس کو، غلطی اپنی جگہ. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں نے یہاں پر اصلاح اس حوالے سے اس ویڈیو کی وساطت سے میں بتا دوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کلپ کو بھی ہم اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ یہ معاملہ سارے کا سارا کلیئر ہو جائے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. تو بہرحال یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں فضائل صحابہ یا المستدرک للحاکم کی جو حدیث ہے وہ سیدنا علی کی جو کا قول ہے، موقوفاً حدیث جو ہے وہ سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کے بارے میں ہے، کہ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے درمیان یہ غل ختم کر دے گا اور ہم آپس میں تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اب جہاں تک تعلق ہے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، تو ان کے بارے میں سیدنا علی کا کوئی قول موجود نہیں ہے. اس حوالے سے ان کے بارے میں جو کچھ موجود ہے وہ میں 2 حدیثیں آپ کو بتا دیتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے. مصنف ابن ابی شیبہ اس روئے ارض پر حدیث اور آثار کی سب سے بڑی کتاب ہے، تقریباً 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. مسند احمد سے بھی یہ سمجھ لیں آپ تقریباً 1.25 گنا بڑی کتاب ہے. المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں، یعنی 20% احادیث صحیح مسلم کی وہ امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں. صحیح بخاری میں بھی چند احادیث ان سے موجود ہیں. امام ابن ابی شیبہ ان کی کتاب ہے المصنف. المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے
اقوال اور ان کے اعمال جو ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ جمع کیے ہوئے ہوں، اس کو المصنف کہتے ہیں. اور المصنف ابن ابی شیبہ کا جو آخری چیپٹر ہے اس میں 3 باب ہے. جمل کے اوپر ہے، صفین اور نہروان کے اوپر، جس میں تقریباً 250 احادیث ہیں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے بارے میں. اور یہ جن لوگوں کو یہ وہم ہو گیا جی مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، تو امام ابن ابی شیبہ نے باقاعدہ باب باندھے ہیں، جمل، صفین اور نہروان. باب جو ہے وہ محدث کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، وہ تو باب بنا کر فتن کے چیپٹر میں، کتاب الفتن میں، فتنوں کے باب میں 3 سب چیپٹرز انہوں نے بنائے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا. 250 حدیثیں. اور ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے میری بات ہوئی تھی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ الحمدللہ اردو میں پرنٹ ہونے والی ہے، پرنٹنگ پریس تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد ایک علمی آپ سمجھ لیں ایکسپلوژن ہو جائے گا اور یہ ساری حدیثیں پبلک کے سامنے آ جائیں گی جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے، جو ہم وہ مقدمہ خلفائے راشدین کا لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پر حق کی مہر لگائی تھی. اور یہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے لیکچر دیا ہے جنگ جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے. مسئلہ نمبر 101 تقریباً 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 101 کے نام سے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ جو غلطی ہوئی تو میں اس کی اصلاح کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا علی کا کیا موقف تھا وہ بیان کرنے لگا ہوں، اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں میرا موقف اس کے اندر امپلائڈ ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور انہی کی خلافت میں حسن ابن علی، یہ 5 خلیفہ راشد ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے. رافضیوں کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت اور اہل تشیع کا. تو ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں. تو وہ میں اب آپ کو 2 روایتیں المصنف ابن ابی شیبہ سے بتا دیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ جو کلیریفیکیشن ہو جائے گی ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 نمبر یہ اثر ہے. تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی تھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور سیدنا علی یہ دعا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اللہم علیک بعمر ابن عاص و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تو تباہ و برباد کر دے، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو، شیعہ کہتے ہیں ان کے گروہ کو، یہ پولیٹیکل ٹرم ہے شیعان علی اور شیعان معاویہ، ہم اہل سنت شیعان علی ہیں الحمدللہ. تو معاویہ اور اس کے شیعہ کو، ان کے گروہ کو تباہ و برباد کر دے، اور عمر ابن عاص اور اس کے گروہ کو تباہ و برباد کر دے. صرف اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام خطرے میں پڑ گیا تھا. تو یہ قنوت نازلہ، آج لوگ انڈیا پہ پڑھ رہے ہیں قنوت نازلہ، لوگ امریکہ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے قنوت نازلہ. المصنف ابن ابی شیبہ 7050 نمبر. تو وہ سیدنا علی کیسے کہہ سکتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے بارے میں جن پر قنوت نازلہ پڑی. اور اس سے بھی بڑھ کر 37880 نمبر روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، 37880 نمبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ امیر المومنین کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ تھے، خلیفہ راشد کے ساتھ، وہ تو حق پر ہے، جو مخالفین تھے معاویہ بن ابی سفیان یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ صفین میں جو میرے خلاف لڑے اور جو میرے ساتھی تھے، میرے ساتھی تو ظاہر ہے وہ تو حق پر ہے ہی ہیں، تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت ان کو دوزخ کی طرف بلائے گی. تو ظاہر ہے سیدنا عمار جو تھے وہ آرمی چیف تھے سیدنا علی کی طرف سے، جنگ صفین میں شہید ہوئے. اور کسی عام آدمی نہیں، ابو الغادیہ جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، صلح حدیبیہ کے صحابی، ان کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے. بعد میں پھر وہ روتے بھی تھے کہ علیحدہ سے ایک پورا معاملہ ہے. اس پہ 2 ریسرچ پیپر میرے جو ہیں وہ اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں میں نے یہ پوری سٹوری کھولی ہے کہ احادیث کی روشنی میں
مودودی صاحب کے اوپر ایلیگیشن لگا خلافت و ملوکیت پہ کہ جی انہوں نے تاریخی روایتیں لکھی ہیں، تو ہم نے وہ ایلیگیشن دور کر دیا ہے. ہم نے اب صحیح الاسناد احادیث، اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، ساری اہل سنت کی کتابوں سے وہ 50 حدیثیں عربی میں بھی جمع کی ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، عربی میں بھی آ گیا، انگلش میں بھی، اردو میں بھی. پیچھے کون سی زبان رہے گی؟ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں ڈیٹیل سے بتایا. اب مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کی طرف آئے کہ مقتولین صفین کے بارے میں جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مولا کا مطلب دلی محبوب، جگری یار، حدیث متواترہ، حدیث متواتر ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں 22 صحابہ سے یہ حدیث ہے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. ہم اپنے علماء کو بھی مولانا کہتے ہیں، وہ مشکل کشا نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ دلی دوست. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقتولین صفین کے بارے میں پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ 37,880، تو انہوں نے کہا کہ جو میری طرف سے شہید ہوئے ظاہر ہے وہ تو خلیفہ راشد کے ساتھ تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وہ تو حق پر تھے. اور جو میرے مخالفین ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں جنت میں جائیں گے. آگے الفاظ ہیں سیدنا علی کے کہ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ کی عدالت کے اندر. یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو سیدنا علی نے معاف نہیں کیا، تو یعنی کہ وہاں پر معافی والا کوئی معاملہ نہیں ہے. سیدنا طلحہ کو معاف کیا، سیدنا طلحہ تو المستدرک علاقے میں آتا ہے، جنگ ہی چھوڑ کر چلے گئے، مروان نے خود ان کے گھٹنے میں تیر مارا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، مسئلہ نمبر 101 کے اندر سن لیں، میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا. سیدنا زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے، سیدہ عائشہ بھی پوری زندگی روتی تھی، سیدنا علی سے معافی مانگی، سیدنا علی نے معاف کر دیا، ان کا دوپٹہ تر ہو جایا کرتا تھا. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری احادیث اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس حوالے سے اصلاح یا ان کی آپ سمجھ لیں ویڈیو میں اصلاح کے اعتبار سے میری یہ کوشش تھی کہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں کوئی مقلد نہیں ہوں. اکثر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے میرے بارے میں کہ یہ کوئی ان کو پھیلا رہا ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں، قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان خدمات کی برکت سے ان کی غلطیاں بحیثیت انسان جو ہوئی وہ معاف کرے. اور اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی علماء جنہوں نے دین کے لیے خدمت کی ہے، مولانا مودودی ہوں یا احمد دیدار صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے. تو یہ اصلاح کی کوشش کی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے میں نے دفاع پہ چونکہ لیکچر دیا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید میں کوئی جماعت کو پروموٹ کر رہا ہوں. میں سب سے محبت کرتا ہوں، کوئی پارٹی بازی میں نہیں پڑتا، لیکن میں ساری جماعتوں سے جو بھی توحید کی بات کریں میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور مسئلہ نمبر 48 میں نے ریکارڈ کروایا تھا، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. اس میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ جو اہل حدیث کی طرف سے الیگیشنز لگائی گئی تھیں اور اہل تشیع کی طرف سے، میں نے دونوں اعتبار سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا. اور مسئلہ نمبر 41 بھی وحدت الوجود کے ایشو پہ، تو میں نے اہل تشیع کا بھی رد کیا اور اہل حدیث کے بھی ان علماء کا جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی اس حوالے سے زیادتی کی، تو میں نے دونوں کا رد کیا. اس کے بعد اہل حدیث بھی ناراض ہو گئے اور اہل تشیع بھی ناراض ہو گئے. اور وہ اسی دن جب وہ لیکچر اپلوڈ ہوا، مسئلہ نمبر 48 فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں میں نے ناسبیت کا جو سیدنا علی کی معاذ اللہ بغض کا الزام تھا جو ڈاکٹر اسرار صاحب پہ، میں نے وہ دور کیا اور کتابوں کے حوالے پیش کیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب پہ وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کھلی. ایک وہ وقت تھا کہ 80s میں ان کا ایک لیکچر تھا جو کتابی شکل میں سانح کربلا کی شکل میں آ چکا ہے. اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو بالکل ان لاجیکل ہیں، اور مودودی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے سخت کامنٹس کیے جو بالکل بیس لیس ہیں. میں کہتا ہوں بیس لیس ہے. وہ 80s میں انہوں نے تقریر کی، اس وقت ان کی تحقیق نہیں تھی، لیکن 2005 میں جو کتاب ان کی چھپی پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے اور خلافت کے نظام جو ٹوٹا ہے تو یہ قبائلی تعصب تھا. یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے انہوں نے اتنے سخت الفاظ خود کیے. پہلے مودودی صاحب کہتے تھے سخت الفاظ لکھے، پھر خود بھی لکھ دیے. یہ قبائلی تعصب تھا جو کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے خود مانا یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا اور کوئی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیریفیکیشن ہوتی ہیں انسان کو. بال اس میں ایک چیز میں بتا دوں جو کہ اشارتاً ذکر ہوئی ہے سیدنا عثمان کے حوالے سے کہ سیدنا علی نے ان کا نام کیوں لیا. تو بھائیو یہ بات حقیقت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض پالیسیز ایسی تھیں جو ہے تو نیک نیتی کے ساتھ تھی،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تالیف قلب کے لیے نیو مسلمز کو زیادہ نوازتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو غزوہ حنین پہ آپ نے 100 اونٹ دے دیے, تو باقی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کہا کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اے انصار, کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے, اسی لیے آپ کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ایسا کرتے تھے. اسی طرح کے معاملات حضرت عثمان سے بھی ہوئے. انہوں نے تالیف قلب کے لیے چند بنو امیہ کے جو نوجوان تھے اور جو نیو مسلمز تھے ان کو چند گورنی کے عہدوں پر فائز کیا, اور پھر وہ صحیح مسلم میں آتا ہے, اور وہ جو تھا عقبہ بن ابی معیط جو بخاری میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اس نے اوجڑی رکھی تھی جو حضرت فاطمہ نے ہٹائی تھی. اس کا بیٹا ولید بن عقبہ بعد میں مسلمان ہو گیا فتح مکہ پہ معافی مانگ کے, تو اس کو گورنر لگا دیا. صحیح مسلم میں آتا ہے کوفے کا, اور اس نے شراب پی کے وہ نماز پڑھایا کرتا تھا. اس کی وجہ سے صحابہ میں بڑا اختلاف ہوا, حضرت عثمان کے خلاف ایک ریولوشن پھر شروع ہو گئی. لیکن سیدنا عثمان جب بھی کوئی ایسی بات پہنچتی تھی وہ بیک فوٹ پہ جاتے تھے اور ایسے لوگوں کو گورنری سے ہٹا دیتے تھے. لیکن ظاہر پالیسیز کی وجہ سے ایک رنج تو تھا صحابہ کے دلوں میں, تو اس کی طرف سیدنا علی نے اشارہ کیا. اور یہ سیدنا علی کا نہیں ہے, سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے, بڑی ڈیٹیل ہے سنن ابی داؤد میں, خلافت والے آپ چیپٹر میں نکال لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے ایک ساتھی کو ایک اہل کتاب کے پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتا کہ تیری کتاب میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بڑے تعریفی کلمات اس پادری نے پڑھے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ تو ایک عالی دیوار ہے مسلمانوں کے لیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اس کو توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ دروازہ عمر ہے. اصل میں سیدنا عمر کی شہادت جو ہے یہ اسلام کی پیٹھ میں سب سے بڑا چھرا تھا جو گھونپا گیا. اس کے بعد پھر خلافت کا نظام جو ہے ڈگمگاتا گیا, لیکن پھر بھی کچھ عرصہ چلا. خلفائے راشدین ہیں باقی بھی الحمدللہ, لیکن اس طرح کی خلافت نہیں جو ابو بکر و عمر نے کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن تھی. بہرحال وہ ابو داؤد میں آگے حدیث آتی ہے کہ پھر سیدنا عمر کے بعد اس نے پوچھا کہ جو خلیفہ بنے گا اس کا کیا حال ہوگا. تو اس پادری نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا نیک اور شریف انسان ہوگا, سوائے اس کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. اور پوچھا اس کے بعد, تو اس نے کہا اس کے بعد جو شخص خلیفہ بنے گا انتہائی نیک انسان ہوگا, لیکن اس وقت تلوار نیام سے باہر نکل چکی ہوگی. یعنی وہ کوشش تو کرے گا کہ کسی طریقے سے اس نظام کو بچا لے, لیکن تل پٹ ہو جائے گا سارے کا سارا نظام, اور خود وہ اس کی بھیڑ چڑھ جائے گا. جو کہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا, اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تجھے قتل کرے گا. یعنی حضرت علی کو آپ نے کیا مرتبہ دیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کرنے والا, جیسے قوم سمود میں اس کے بعد امت پہ عذاب آ گیا تھا نا, تو حضرت علی کو قتل کرنے کے بعد بھی امت پہ پھر عذاب آیا اس شکل کے اندر کہ ایک معاملہ سارا تل پٹ ہو گیا. پہلے سیدنا عثمان کی شہادت اور اس پر تو رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت. بل ابو داؤد کی اس حدیث میں پھر ملتا ہے کہ یہ جب باتیں آ کر اس شخص نے حضرت عمر کو بتائی نا, تو جب اس نے ذکر کیا نا کہ حضرت عمر کو کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ ہوگا تو نیک, لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا, تو سیدنا عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے, خدا عثمان پر رحم کرے. کہ حضرت عمر کی آپ کرامت کہہ دیں کہ ان کو ظاہر ہے جب اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو نیچر کا پتہ ہوتا ہے, تو یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں, خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے معاملات تھے. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود خلفائے راشدین میں ہیں حضرت عثمان غنی بھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی, حضرت ابو بکر بھی, حضرت عمر بھی. ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قیامت والے دن خلفائے راشدین کے ساتھ اٹھائے. جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.